جڑی آیہ کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، پروردگار عالم جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والے، اے او لوگ نے جنہاں دیاں دلاں تے اسی ایمان نقش کر چھڑے۔ ایک لمحے واسطے بھی صراط مستقیم تو دائیں بائیں ہو سکتے نہیں۔ جڑے لوگ اللہ دی رحمت اور دے فضل نال اس مرتبے اور اس مقام تے آن پہنچن، اس وچ دو طرح دے لوگ نے۔ ولایت دو قسم پر ہے، ایک ولایت وہبی ہے اور ایک ہے ولایت قصبی۔ کچھ اللہ دے ولی اونے جنہوں اللہ نے پیدائشی طور تے ہی ولی بنایا، اور کچھ او لوگ نے جنہاں نے ولایت حاصل کرن واسطے، اللہ دی بارگاہ دے قرب واسطے، اللہ دا مقرب بندہ بنن واسطے محنتاں اور کوششاں کیتیاں۔ ہے وہ بھی اللہ دے برگزیدہ اور اللہ دے چنے ہوئے بندے، مخصوص بندے، لیکن انہوں نے ولایت اپنے کسب نال حاصل کیتی، محنت نال حاصل کیتی۔ کچھ لوگ انہیں کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور تے ولی بنایا، وہ جڑے وہابی ولی نے انہوں نے وچ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ بھی نے، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بھی نے۔ غوث پاک دے بارے تسی سنے ہونے، جدوں آپ پیدا ہوئے تھے یکم رمضان المبارک ہے، اور آپ نے پہلے رمضان تو لے کے 30 رمضان تک کدی بھی دن نو اپنی والدہ دا دودھ نوش نہیں فرمایا، پورا دن، یا سحری ٹائم نوش فرما دے سن یا افطاری ٹائم۔ جدوں آپ چھوٹے جے سن، آپ مدرسے جاندے سن پڑھن واسطے، تے آواز آندی سی بچیاں نوں کہ اگو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، احترام کرو، اللہ دا ولی آ رہا ہے۔ آپ جدوں باہر نکلتے سن کھیڈن واسطے، بچے اور کھیڈاں کھیڈ دیں دنیا داری دیاں، تے آپ سارے بچوں نوں جمع کر کے فرماندے ہوندے سن میں تانوں اللہ دا ذکر کرانا، میرے نال مل کے سارے اللہ دا ذکر کرو۔ آپ نے کھڑی اونچی جگہ تے کھڑے ہو جانا، سارے بچوں نوں جمع کر کے توحید، وحدانیت اور نفی اثبات دا ذکر کرانا۔ چھوٹی جی عمر اندر آپ دے ہتھاں تے بڑے بڑے چوراں تے ڈاکوؤں نے بیعت کی تھی، اور لوگ توبہ طائب ہو کے اللہ دے ولی بنے۔ یہ ولایت وہبی ہے، اللہ کی عطا سے ولایت۔ اور حضور مجدد پاک جے پیدا نہیں سن ہوئے تے آپ دی والدہ نو اور والدہ نو اور والد نو بشارتاں ہوندیاں سن کہ تواڈے گھر آن والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، اے ولیاں دا سردار بنے گا۔ اس واسطے کچھ ولایت وہبی والے ولی ہوندے تے کچھ ولایت قصبی والے ولی ہوندے۔ اس ہندوستان دی سرزمین نو شرف حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہندوستان اور پاکستان دے اندر لا تعداد اپنے ولی پیدا فرمائے، اور یہ سرزمین ہے جس سرزمین تے اللہ دے نبیاں دا بھی اور اللہ دے نبیاں دے صاحبزادیاں دا بھی گزر ہویا۔ گجرات دی سرزمین اندر حضرت سیدنا کمبیت علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے 90 گز تو زیادہ لمبی قبر ہے موجود ہے۔ بڑیلہ شریف دے نال بڑے بڑے اللہ دے ولی تے نیک بندیاں دا گزر اس سرزمین پاک تے ہویا۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ، آپ دی نسبت بھی اس مہینے دے نال ہے۔ لا تعداد ولی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولیاں دی نسبت اس مہینے دے نال موجود ہے۔ حالانکہ ساڑھے عرف دے اندر لوگ اس مہینے نو سفر دا جڑا مہینہ ہے، اس مہینے نو لوگ چنگا نہیں سمجھتے۔ اجی محرم سفر وچی
کوئی محرم شریف وچ لوگ اکثر شادیاں نہیں کرتے، وہ چلو دے احترام دی وجہ تو کہ امام علی مقام نال اس مہینے دی نسبت دے، اور سفر دے مہینے اندر وہ جی یہ مہینہ چنگا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جتنے مہینے بھی ہیں، جتنے دن بھی ہیں، یہ سارے اللہ کے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ فرماتا ہے دنوں کی گنتی میرے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ تو جس مہینے کو جتنی عظیم نسبت حاصل ہو جاتی ہے اس مہینے میں اتنی ہی برکتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ تو اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، اس مہینے کی نسبتیں بڑے بڑے پاکوں کے ساتھ موجود ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے ساتھ اس مہینے کی نسبتیں ہیں، اور ان کی عرس مبارک، ان کے ایام اس مہینے میں ہیں۔ میں ایک تذکرہ اولیاء ہند و پاک پڑھ رہا تھا، کتاب ہندوستان کے ولیوں کا ذکر، اس میں دہلی کے ایک بزرگوں کا ذکر آیا کہ جب وہ فوت ہوئے تو منگل کا دن تھا اور ان کا جنازہ لے کے لوگ جا رہے تھے، آگے چند ہندوانیاں جمع تھی عورتیں، وہ کہنی یہ چنگا مسلمانہ دا ولی منگل نو مار گیا ہے۔ منگل والے دن نو منحوس دن سمجھا جاتا لوگوں دی نظر، یہ بھلا پیر ہے منگلو کو مر گیا ہے۔ ولی ہوتا تو جمعرات کو مرتا، جمعہ کو مرتا، یہ منگلو کو مار گیا۔ انہوں نے لکھا کہ بابا اٹھ کے چارپائی پہ بیٹھ گیا، اس نے کہا اگر تمہارے نزدیک برکت والا دن جمعرات کا ہے چلو ہم جمعرات کو مر جائیں گے۔ بابا کفن میں اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے ولیوں کی کیا بات ہوتی۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ دکاندار تھے، ایک مانگنے والا آیا، ولایت سے پہلے آپ ابھی ولی نہیں تھے، دکاندار تھے، دکان چلاتے تھے، سودا بیچتے تھے۔ ایک فقیر آیا، اس نے کہا بابا کچھ اللہ کے نام پر دے دو۔ اس نے کچھ نہ دیا، تو وہ فقیر جب واپس لوٹنے لگا تو اس نے کہا تو نے مرنا نہیں ہے، اللہ کے نام پہ کچھ نہیں دیتا، تو نے مرنا نہیں۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مریں گے ہم، جیسے تو مرے گا ایسے ہم بھی مر جائیں گے، مرنے کے تانے دیتا ہے۔ اس نے جو اس کے پاس اپنی گدڑی تھی اتاری، ایسے کر کے زمین پہ رکھی، اس کے اوپر سر رکھا اور کلمہ شریف پڑھا، اس نے کہا ہم تو ایسے مریں گے۔ اس نے اپنی گدڑی رکھ کے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فقیر کی روح کفر انصری سے پرواز کر گئی۔ شیخ فرید الدین دیکھتے ہی رہ گئے، انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے ان کے مرنے کی اور کیا بات ہے ان کے جینے کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اول الکلام لا الہ الا اللہ وآخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہویا تے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے وہ تے سیدھا جنت جائے گا۔ اسی لیے لوگ ایمان پہ خاتمہ مانگتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ تو دن سارے اللہ کے ہیں، مہینے سارے اللہ کے ہیں، ان کی نسبتیں جتنی عظیم ہو جاتی ہیں ان مہینوں کی اور ان دنوں کی نسبت اتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا تو کتنی اعلیٰ نسبت ہے، اور ربیع الاول میں مدینے کے تاجدار دنیا پہ آئے کتنی اعلیٰ نسبت ہے۔ تو محرم شریف کی نسبت بھی اللہ کے ولیوں کی وجہ سے بہت عظیم ہے کہ اس کو عظیم بڑے بڑے ولیوں کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ اور ہندوستان میں تو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ہندوستان کیا صرف پاکستان اور انڈیا ہی نہیں، بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں داتا علی اجمیری زندہ ہوتے تو میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ اتنا بڑا مقام داتا علی اجمیری، وہ ہمارے پاس اور ان کی نسبت ہمیں حاصل ہے۔